صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے رمضان اور توبہ، چونکہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج 1/3 آف رمضان گزر چکا ہے، تو رمضان کے تعلق سے جو سب سے اہم بات ہے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اکثر لوگ عبادت کیا کرتے ہیں۔ آپ جب مساجد دیکھیں گے تو مساجد اپنے کیپیسٹی میں فل ہوتی ہیں، فجر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، لوگ کثرت سے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تراویح کا معاملہ دیکھ لیں، لوگ تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر اور اذکار کرتے ہیں، ایک روحانی محفل ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھی خوبصورتی ہے کہ لوگ مسجد سے جڑے ہیں، لیکن رمضان کا حقیقی شعور، رمضان اصل میں ہے کیا چیز، وہ اس انسان کو اصل میں حاصل ہوتا ہے جو انسان کثرت عبادت سے پہلے کثرت استغفار اور توبہ سے اپنے عمل کا آغاز کرتا ہے، کیونکہ توبہ ہی نیکی کی زندگی کا درست نقطۂ آغاز ہے۔ اس مہینے کو جب ہم اس مہینے پہ غور کرتے ہیں رمضان ہے کیا چیز، تو اس تعلق سے علماء کے کئی اقوال ہیں، کئی اوپینین ہے کہ رمضان کہتے کس کو ہے یا رمضان کا نام کس سے پڑا ہے۔ تو اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے رمض، را میم ضاد، اور جس کا مطلب ہوتا ہے جلنا، جلانا، برننگ۔ تو اس کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں لوگوں کے گناہ کو جلایا جاتا ہے اور اچھے گناہ میں، اچھے اعمال میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کے نام سے جائیں تو رمضان ایک ایسے مہینے کو کہتے ہیں جس میں تپنا، جلنا، انسان تپتا ہے، جلتا ہے، اپنے گناہوں کو جلاتا ہے، اور جب وہ اس رمضان سے باہر نکلتا ہے تو وہ ایسے باہر نکلتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ۔ تو رمضان کو ہم نے بہت سے مہینے بنا لیے، جیسے رمضان کو ہم نے صرف خود کے اوپر صرف عبادت کرنے میں تک محدود کر دیا ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ایک حدیث ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، تو جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی انسان نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے کو پانے کے بعد اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی تو ویسا انسان جو ہے، ویسے انسان پہ کیا ہے، لعنت ہے، یا ویسا انسان افسوس کے قابل ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کسی انسان نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، مطلب توبہ نہیں کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی اور پیور ہو کے نہیں نکلا اس مہینے میں، تو ویسے انسان کے اوپر لعنت ہے۔ کیوں لعنت ہے؟ کیونکہ اس انسان کے پاس اتنے مواقع ملے اس رمضان کے مہینے میں اور اس نے اس کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں منگائی۔ تو آپ سمجھے کہ رمضان کا مہینہ ایک تو اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے روٹ ورڈ کے اعتبار سے
کیا ہے؟ گناہوں کا جلانے کا مہینہ. اس کے بعد اس کے تعلق سے کیا ہے کہ جو انسان اس مہینے کو پائے اور اس میں اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کروائے اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت. تو آپ اس رمضان کو آپ کہیں تو رمضان از دا منتھ آف ریپینٹنس. رمضان جو ہے وہ توبہ کا مہینہ ہے. کیوں مہینہ ہے یہ توبہ کا؟ تو آپ سمجھے کہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو جو بنایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم تمام کے تمام اللہ کی بندگی اختیار کریں اور تمام دوسرے الہ طاغوت کی بندگی سے باز آ جائیں اور ایک اللہ کی بندگی کریں, اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں. کیوں اللہ کو راضی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹ وکٹری جس کو قرآن الٹیمیٹ وکٹری کہتا ہے, شریعت جس کو اصل کامیابی کہتی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا اور جنت میں اپنا مقام بنا لینا. تو جنت جانا, اللہ کو راضی کرنا, یہ اصل میں اصل کامیابی ہے. تو یہ کامیابی حاصل کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ کوئی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. مطلب کوئی انسان چاہے جتنا نماز پڑھے, روزہ رکھے, وہ اعمال کی بنیاد پر صرف جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا. اور اللہ کی رحمت کس پر ہوگی؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس انسان پہ ہوگی جو توبہ استغفار کرنے والا ہے. ریپینٹنس ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو رحمہ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اب آپ سمجھے, آپ اس لنک کو سمجھئے کہ کامیابی جنت, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی رحمت. اللہ کو راضی کرنا, اور اللہ کو جو راضی کرنا ہے وہ کس سے ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنے سے ہے, توبہ اور استغفار سے ہے, اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اور ان تمام باتوں کے لیے جو سب سے بیسٹ مہینہ ہے, دا بیسٹ منتھ, وہ کیا ہے؟ رمضان ہے. آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, اس کے تعلق سے جو حدیث ہے, آپ ہمیشہ ہر جمعہ میں, ہر تقریر میں ان کو بہت سنے ہوں گے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ایمان کے حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ, تو کیا ہے؟ اس کے گناہ معاف. تو پہلا جو آپ کو آفر مل رہا ہے وہ آفر آپ کو دن کے حالت میں مل رہا ہے رمضان میں, کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ, تو اس کے گناہ معاف. پھر انسان جب رات میں داخل ہوتا ہے تو دوسری حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ, اس کے گناہ معاف. پھر ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ہے کہ جس نے قیام اللیل میں لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ, تو اس کے گناہ معاف. تو آپ سمجھ لیں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آفر چل رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے گناہ کی معافی کروا لیں. آفر ہے ایک طرح سے, اللہ نے آفر نکالا ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی گناہوں کی معافی کروا لیں. اللہ اس مہینے میں گناہ معاف کرتا ہے, بہت کثرت سے معاف کرتا ہے, تاکہ آپ کیا ہو جائے؟ کامیاب ہو جائے. اس مہینے کا ہر لمحہ, ہر سیکنڈ وہ آفر ہے آپ کے لیے. اس مہینے کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ آپ کے لیے بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ہے. اس مہینے میں کنٹینیوس توبہ کرنا چاہیے ایک انسان کو, کنٹینیوس توبہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے, سورہ زمر, اس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے. کن بندوں کی بات کر رہا ہے؟ امام شوقانی رحمت اللہ علیہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں اپنے ان بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو بندے بہت گنہگار ہیں, جنہوں نے موسٹ کرائم کیا ہے. دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں, جو گناہ انہوں نے کیا ہے, ان بندوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے, جنہوں نے زنا کیا ہے, شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, جو بھی کیا ہے, اللہ کی مرضی سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس
آیت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ موسٹ ہوپ فل ورس ہے ایک بندے کے لیے، پورے قرآن میں سب سے ہوپ فل ورس ہے یہ آیت، سورہ زمر کی ورس نمبر 53، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو ہوپ دے رہا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے، تم سے خطا ہو گئی ہے، تم نے میرے علاوہ کسی کو پکار لیا ہے، تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، تم میری مرضی سے نا امید نہ ہو، میری مرضی سے تم نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر طرح کے گناہ کو معاف کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے جس میں ایک انسان ہے بنی اسرائیل میں کہ جس نے ایک 999 آدمی کا قتل کیا ہے، لیکن اس کے دل میں توبہ کی توفیق ہوئی ہے۔ مطلب کسی انسان کا قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، تو ایک آدمی کا عالم کے پاس جاتا ہے جو اگنورنٹ ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں ریپینٹ کرنا چاہتا ہوں، تو بتاتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، تو وہ عالم کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے توبہ کا۔ تو اس انسان نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، بولا آپ کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ تو پھر وہ کسی اور عالم کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بالکل راستہ ہے، تم اس زمین سے چلے جاؤ، اچھے لوگوں کی زمین میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے 100 آدمی کا قتل کیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل تم توبہ کر سکتے ہو، اور کوئی بھی چیز تمہیں توبہ کرنے سے نہیں روک سکتی ہے، اس زمین سے تم نکل جاؤ۔ وہ اس زمین سے نکل جاتا ہے، راستے ہی میں رہتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دونوں اچھے انسانوں کا روح قبض کرنے والے فرشتے اور برے انسانوں کا روح قبض کرنے والے فرشتے دونوں پہنچتے ہیں اور دونوں جھگڑتے ہیں کہ یہ کہاں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک کہتا ہے کہ اس نے 100 انسانوں کو قتل کیا، ایک کہتا ہے کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو پھر یہ بات طے پائی جاتی ہے کہ دونوں طرف کی زمین کو میجر کیا جائے، یہ اچھے لوگوں کی بستی سے دور تھا یا برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کے صرف گناہ معاف نہیں کیے، بلکہ اللہ نے اس انسان کے لیے یونیورس کو چینج کر دیا۔ اللہ نے یونیورس کو چینج کر دیا کہ وہ جس برے لوگوں کے بستی سے قریب تھا تو اللہ نے اچھے لوگوں کی بستی اس کے قریب کر دی، اللہ نے اس کے لیے یونیورس کو بدل دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، تاکہ جو ایسے اینجلز جو اچھے سول کو لے جاتے ہیں وہ اس کو لے جائے۔ اللہ نے اس کے لیے یونیورس کو چینج کر دیا۔ کس کے لیے؟ اپنے عابد بندے کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، نیک بندے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسے بندے کے لیے جس نے 100 انسانوں کا، معصوم انسانوں کا قتل کیا تھا اور اس نے توبہ کیا۔ کین یو امیجن؟ جب اللہ اس انسان کے لیے یہ کر سکتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو تو ایک اور اسٹوری ہے، آپ سب لوگ اس اسٹوری کو سنے ہوں گے، اصحاب الاخدود کے بارے میں۔ یمن کے علاقے میں عیسائی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، تو بادشاہ نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بسم اللہ کر کے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ تو اس کو دیکھ کے تمام لوگ اسلام قبول کیے، تو بادشاہ نے ان پر دباؤ ڈالا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہیں گڑھے کھدوائے گئے اور اس میں آگ لگایا گیا اور اس گڑھے میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ تمام کے تمام مسلمانوں کا قتل عام ہوا اس وقت، آپ کہہ سکتے ہیں میسیکر، جینوسائیڈ۔ جتنے مسلمان اس بستی میں بستے تھے سب کو جلا دیا گیا، چاہے وہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، سب کو جلا دیا گیا، صرف پر کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جنہوں نے جلایا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو ٹارچر کیا، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کیا، اگر وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں توبہ کے ساتھ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ
اب آپ اس بات پر سوچے، غور کریں کہ جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، جینوسائیڈ کیا، میسیکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے کرائم پر ہوپ دے رہا ہے کہ اگر تم توبہ کر کے پلٹ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے. اللہ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ سے بھی یہ بات کہہ رہا ہے جنہوں نے سب سے بڑا گناہ، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور یہودوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو جھٹلایا، علماء کو قتل کیا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے. اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا. آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین ہم کس سے ڈیل کر رہے ہیں؟ ہم کس سے ڈیل کر رہے ہیں؟ ہم غفور الرحیم سے ڈیل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے بخاری میں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور میرے طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب معاف بھی کر سکتا ہے اور اسے پنش بھی کر سکتا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں اسے معاف کرتا ہوں. وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور اللہ پھر اسے معاف کرتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے. اور ان تمام یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہے؟ شیطان آپ کے ساتھ چال چلے گا. شیطان کا کام ہے آپ کو اللہ کی مرضی سے نا امید کرانا. یہ آپ کے اور شیطان کے بیچ میں ایک ریسلنگ چل رہی ہے. آپ نے گناہ کیا، آپ اپنے گناہ پر پچھتائیں، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگی، آپ نے شیطان کو پچھاڑ دیا. پھر آپ نے گناہ کیا، شیطان نے آپ کو پچھاڑا. پھر آپ نے اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگی، آپ نے شیطان کو پچھاڑ دیا. جب تک آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تب تک آپ شیطان کو پچھاڑتے رہیں گے. جب تک آپ ریزسٹ اور اسٹرگل کرتے رہیں گے آپ شیطان کو پچھاڑتے رہیں گے. جس دن آپ نے اللہ کی طرف پلٹنا چھوڑ دیا، شیطان آپ کو پچھاڑ دے گا. شیطان آپ کو پچھاڑ دے گا. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم، جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے تب تک میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا اور تمہارے بارے میں جو تم نے کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچوں. اے بنی آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ گئے ہوں اور تم میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور کچھ نہیں سوچوں گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے اے بنی آدم، اگر تمہارے گناہ اس زمین اور آسمان میں جتنے بھی کچھ اس سے سب سے زیادہ ہو گیا ہے، مطلب زمین اور آسمان، آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے. آپ کا گھر ویسے ہزاروں گھر ملا کے آپ کا ایک 100 گھر، سینکڑوں گھر ملا کے محلہ بن رہا ہے، ویسے ہزاروں محلہ ملا کے شہر بن رہا ہے، ویسے ہزاروں شہر ملا کے ایک اسٹیٹ بن رہا ہے، اسٹیٹس ملا کے کنٹری، اور کنٹری ملا کے کانٹیننٹ، پھر ایک پلانٹ. زمین اور آسمان آپ امیجن کر سکتے کہ کتنی بڑی وہ جگہ ہوگی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین اور آسمان میں بسنے والی جتنی بھی کچھ ہے اس سے بھی زیادہ گناہ لے کر میرے پاس آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا. شرک نہیں ہونی چاہیے، بغیر شرک کے، توحید کے ساتھ اگر آئے تو میں اسے معاف کر دوں گا. تو ہم غفور سے ڈیل کر رہے ہیں. اللہ الرحیم ہے. اور ان تمام کام کے لیے سب سے بہترین مہینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ، سب سے بہترین مہینہ. اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا آفر آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ آپ سے اگر شروعات کے 10 دن جو ہوئے رمضان میں اگر آپ نے اس نے کوتاہی کی ہے، آپ اس کا حق ادا نہیں کر پائے ہیں، آپ سے صحیح سے تراویح نہیں ہو پائی ہے، تو اللہ کی مرضی سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر روزے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، قیام ہے تمہارے پاس، اس میں اس سے معافی مانگ. پھر اگر تمہارا 20 دن گزر گیا ہے اگر ایسے ہی کوتاہی کے ساتھ اور بہت اچھے سے نہیں گزرا ہے،
تو آخر کا 10 دن ایسا تمہارے پاس ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس رات کے تعلق سے کہا جا رہا ہے. تو رمضان کے آخری لمحے تک ایک انسان کے پاس آفر ہے، ایک انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی منگوا لے. علماء کہتے ہیں کہ جو انسان رمضان میں اپنی مغفرت کروا لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. جیسے ایک انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے گناہ سے پاک، ویسے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندے نے مجھ سے گناہ کیا ہے اور میری طرف پلٹا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ کو معاف کرتا ہے. پہلا لیول کیا ہے کہ اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کے کیے ہوئے برے کام کو اللہ اچھے کاموں میں تبدیل کر دیتا ہے. سوچئے آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے جرم کیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندہ اگر میری طرف پلٹ رہا ہے سنسیئرٹی کے ساتھ تو اس کے جو برے کام ہے اس برے کام کو اللہ اچھے کاموں میں تبدیل کر دے رہا ہے. جن لوگوں نے توحید امپورٹنٹ ہے، جن لوگوں نے اللہ کی طرف جو لوگ پلٹے ہیں، جنہوں نے نیک کام کیا تو اللہ کیا کر رہا ہے ان کے غلط کام کو بھی اچھے کاموں میں بدل دے رہا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے آپ معصوم ہیں، لیکن آپ بھی دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں جس مہینے میں ہم اپنے آپ کو توبہ کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں. ہم لوگ اپنے آپ کو بہت اچھے لباس سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو خوشبو سے، پرفیوم سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں. خواتین اپنے آپ کو میک اپ سے، الگ الگ طرح کے جو میک اپس آتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں، جویلری سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں. یہ سب اچھی بات ہے، لیکن اس مہینے اپنے آپ کو توبہ سے ڈیکوریٹ کریں. اس مہینے اپنے کیے ہوئے تمام گناہ کو، سب سے پہلا لیول کیا ہے کہ اپنے اس گناہ کے بارے میں آپ کے دل میں ایک ندامت ہو. ندامت یہ توبہ ہے. اگر آپ کو اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہے تو یہ توبہ کی نشانی ہے. تو کیا کہہ رہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ آپ اس کے تعلق سے ندامت فیل کریں، پھر عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا اور استغفر اللہ کہیں. اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے، کسی کو ناحق حق مارا ہے تو آپ ان سے ڈائریکٹلی جا کے معافی مانگیں. اگر ڈائریکٹلی معافی نہیں مانگ سکتے ہیں، مسئلہ کھڑا ہوگا تو آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے نام پہ چیریٹی دیں اور ان کا ذکر جب بھی کرے تو اچھے ناموں کے ساتھ ذکر کریں. اور ان تمام باتوں کے لیے رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے. آپ سوچیں کہ دعا کی قبولیت کا سب سے اچھا وقت ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں، جب رات کا سب سے آخری پہر ہوتا ہے اس وقت اللہ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے کوئی ہے جو مغفرت اپنا کروانا چاہتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ اللہ سمائے دنیا پر آ رہا ہے اور وہ رات رمضان کی رات ہے. اس سے بہترین ڈبل، ایک تو ایسے معافی، دوسرا وہ رمضان کی رات، اگر تیسرا اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہو تو آپ امیجن کریں کہ کیا ہی بہترین موقع ہے آپ کے پاس. آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اس کے تعلق سے علماء کے اندر قریب 60 سے زائد اوپینین ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فاسٹنگ از فار می، روزہ میرے لیے، اس کا کیا مطلب ہے. اس کے تعلق سے علماء کے اندر بہت سے اوپینینز ہیں.
آپ سمجھ سکتے ہیں؟ 55 اوپینین، امام ابن حجر نے 10 اوپینین نقل کیے ہیں. آپ اس حالت میں ہیں اور آپ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ سامنے کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کو معاف کرتا ہے. کتنا بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے اس گناہ میں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حلیم ہے اور منیب ہے. منیب، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے اس رمضان کہ اس رمضان ہم ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ جو 10 دن گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب جو 10-20 دن باقی ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس مقام پر پہنچے، منیب کے مقام پر. منیب کس کو کہتے ہیں؟ منیب اس انسان کو کہتے ہیں کہ جب اس سے کوئی خطا ہو تو وہ توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو بدلتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے کانسٹنٹ ٹچ میں ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہہ رہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کیا حلیم ہے، منیب ہے. ٹائم اینڈ ٹائم اگین اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف ریپینٹ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہے. کیا ہے؟ منیب. تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ منیب بننا ہے، جس کو کہتے ہیں انابہ. انابہ کے 3 لیولز ہیں. پہلا لیول ہے کہ ایک انسان شرک کو چھوڑ کر توحید میں داخل ہو جائے، کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے. یہ پہلا لیول ہے، طاغوت کا انکار اور ایک اللہ کا اقرار، ایک اللہ کی طرف پلٹنا توبہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت سے اجتناب کیا ان کی عبادت نہیں کر کے، اور اللہ کی طرف پلٹے ہیں توبہ کے ساتھ، تو ان کے لیے گلیڈ ٹائڈنگز ہے. ان کو بشارت دے دو، ان کو گڈ نیوز سنا دو. میرے ان بندوں کو گڈ نیوز سنا دو جو میری طرف پلٹ رہے ہیں توبہ کے ساتھ اور جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا ان کی عبادت نہیں کر کے. کون سا گڈ نیوز؟ کہ وہ کامیاب ہے. تو پہلا لیول تو یہ ہے. دوسرا لیول انابہ کا یہ ہے، وہ ہے متقین، جو پائس لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس گناہ کے بدلے اچھے کام کرے، ذکر کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، جہاد کرے. اس کے بعد انابہ کا جو تیسرا لیول ہے وہ ہے جو ہمیں اس رمضان ٹرائی کرنا ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس رمضان. اصل ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. لوگوں نے رمضان کو، مطلب لوگ ایسا سمجھنے لگے ہیں کہ توبہ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ قرآن پہ قرآن ختم کیے جا رہے ہیں. کسی سے پوچھو تو ابھی تک 10 قرآن ختم کر چکا ہے. کسی سے پوچھو تو کہہ رہا ہے کہ میں روز رات میں 40 نوافل پڑھ رہا ہوں. سب کام کر رہے، صدقہ دے رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ دن میں آپ نے کتنی بار اپنی مغفرت کرانے کے لیے توبہ استغفار پڑھا ہے، تو ان کے پاس کچھ گنے چنے کچھ. یہ کام جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد کو پہچاننا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ جب آپ اس مہینے میں اپنی مغفرت کرا لیں، کامیابی یہی ہے. تو انابہ کا تیسرا لیول کیا ہے جو ہمیں اس رمضان ٹارگٹ کرنا ہے؟ سب کو اپنا ٹارگٹ بنا لے کہ ہم انابہ کے تیسرے لیول تک پہنچیں گے. اور وہ کیا ہے؟ محسنین، جو انابہ کا پیک ہے کہ اللہ کی طرف کمپلیٹ ٹرن ہو جانا، اپنے دل کے ساتھ، اپنے باڈی پارٹس کے ساتھ کانسٹینٹلی اللہ کی طرف ریٹرن ہونا، ٹائم اینڈ ٹائم اگین، کانسٹنٹ بیسس پہ، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کو کے سامنے اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کر دینا. یہ کیا ہے؟ انابہ کا ہائیسٹ فارم. یہ ابراہیم علیہ السلام کا لیول ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ منیب ہے. اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے سورہ ہود میں کہ وہ توبہ کرنے والے منیب تھے. اور اللہ تعالیٰ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس لیول تک پہنچتا ہے
تو शैतान सबसे ज्यादा उनको टेस्ट करता है. क्यों? क्योंकि दे आर द बेस्ट पीपल, और शैतान चाहता है कि बेस्ट पीपल को ऑफ ट्रैक करते. आप देखें इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह से इस्तिगफार करता हूँ, अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह से तौबा करता हूँ दिन में 70 बार, एक रिवायत में 100 बार. गुनाह एक इंसान के दिल को सख्त कर देते हैं, और उस सख्ती एक बीमारी है. उस सख्ती को जो चीज खत्म करती है वो है तौबा, वो है रिपेंटेंस. उस सख्ती को वो सॉफ्ट करती है. गुनाह दिल को काला कर देते हैं, उस कालेपन को साफ करना है तौबा से. और इस महीने से बेहतर कोई महीना नहीं है. उलमा कहते हैं कि रमजान से बेहतर कोई महीना नहीं है जिक्र के लिए, रमजान से बेहतर कोई महीना नहीं है तौबा करने के लिए. इस महीने से बेहतर कोई महीना नहीं. रिपेंटेंस अल्लाह के सामने एक ग्रेट बार्गेन है, एक डील है जो आप करते हैं. आपने गुनाह किया, आपने अपने जानों पर जुल्म किया, आपने तौबा किया और उसको फ्यूचर में करेक्ट किया, आपके तमाम के तमाम गुनाह माफ. इससे बेहतरीन बदला, इससे बेहतरीन बिजनेस ट्रांजैक्शन और क्या ही हो सकता है कि एक ताजिर है जिसने तिजारत की, सारा पैसा लगाया, जितना नुकसान हुआ है सब का सब उसको फायदे के में मिल गया. एक ताजिर से पूछा जाए कि तुमने जो पूंजी लगाया है, कैपिटल लगाया है मार्केट में, उस कैपिटल का तुम्हें कैपिटल भी मिल गया, उसमें सरप्लस प्रॉफिट्स भी मिल गए, और जितना तुम्हारा नुकसान होता है इधर उधर सारा का सारा तुम्हें प्रॉफिट के फॉर्म में मिल जाए, तो वो ताजिर बोलेगा कि इससे बेहतर और क्या ही बिजनेस हो सकता है. ये रमजान उससे ज्यादा बेहतर है कि आपके गुनाह आप माफ, आपने जुल्म किया माफ, आपने तौबा किया माफ. इससे बेहतरीन बदला और क्या हो सकता है. आप देखें कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है, बहुत कॉमन सी बात है, हम देखते हैं कि हमारे घरों में हमारी खवातीन मर्दों को लिस्ट ला के दे देती हैं, ये चना ले आइएगा 5 किलो, ये तेल ले आइएगा, मसाले ले आना है, ये फल हर महीने आएगा, हर दिन आएगा, हमें ये चाहिए, ये जरूरत है, मसाले की कमी है, मेहमान के लिए दावत करनी है तो घर में सारा स्टॉक फुल होना चाहिए, बिरयानी बनानी है. तो आप देखें कि फूड और ग्रोसरीज के सारे स्टॉक हो जाते हैं, सब कुछ स्टॉक हो गया. मगरिब, रमजान का अभी रमजान शुरू नहीं हुआ है, मगरिब से पहले सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, सब कुछ प्रिपेयर. और ईद से पहले हमारे ईद की सारी प्रिपरेशन हो जाती है, सारा स्टॉक फुल हो जाता है, सारे ज्वेलरीज और कपड़े और बच्चों के कपड़े और मेकअप, सब कुछ, कहाँ रमजान में अफ्तार पार्टी करना है, ये सारा प्लान हो जाता है. लेकिन हमारे इस्तगफार का स्टॉक क्या है, हमारे तौबा का स्टॉक कहाँ गया, हमारे रिपेंटेंस का स्टॉक कहाँ गया. इस पर हमें फोकस करना है कि हमारे पास तौबा का स्टॉक बहुत. एक हदीस है, एक वाकया है कि 3 लोग हैं जो, अब ये काम आएगा आपके, कैसे काम आएगा. 3 लोग थे जिनके ताल्लुक से आता है कि वो गार में फंस गए थे, और उन्होंने अल्लाह को अपने आमाल के ताल्लुक से वसीला दिया कि अल्लाह मैं यहां ये कर रहा था, मैं ये गलत काम करने वाला था, लेकिन अल्लाह मैंने तेरे लिए उस चीज को छोड़ा. तो वो पत्थर धीरे धीरे करके, आपने वाकया सुना होगा, मैं बहुत मुख्तसर रख रहा हूँ, वो पत्थर धीरे धीरे करके हट गया. तो हमारे पास भी मौका है कि हम भी अपने इस्तगफार के साथ, अच्छे कामों के साथ अपने स्टॉक को फुल करें, कि इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई हेल्थ इशू आता है, इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स आता है, इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई मुसीबत आती है, इन फ्यूचर हम किसी मसले में फंस जाते हैं, तो अल्लाह के साथ ये कहे कि अल्लाह 2023 का जो रमजान था उसमें हमारा हमारा हम जो कोशिश किए थे वो मुनीब के मकाम तक पहुंचने की कोशिश किए थे, अल्लाह ताला उस रमजान हमने बहुत मेहनत की, अल्लाह हमें तुमने राजी करने के लिए इतने काम किए थे, हमने इतना इस्तगफार किया था, अल्लाह के सामने इससे हम डील कर सकते हैं, और अल्लाह ताला इसके जरिए हमारे परेशानियों को दूर करेगा. आसिम इब्ने रजा फरमाते हैं कि खलीफा जो है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बार एक स्पीच दिया लोगों के सामने और कहा कि ऐ लोगों,
اگر تم سے گناہ ہوا ہے، خطا ہو گئی ہے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو توبہ کرو، پھر کیا ہے پھر توبہ کرو، پھر کیا ہے پھر توبہ کرو، پھر کیا ہے پھر توبہ کرو، جب تک کہ تمہارے گناہ تمہارے گردن تک نہ آ جائے۔ مطلب جب تک تم توبہ کر سکتے ہو، جب تک تمہاری زندگی ہے، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، تب تک کیا کرو تم؟ توبہ کرتے ہو، تب تک تم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ تو یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، جس مہینے میں ہم توبہ کے توبہ کا جو شیڈو ہے، جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، توبہ ایک ایسا سایہ ہے جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، توبہ ایک ایسا سکون ہے جو کبھی بھی آپ کو بدسکون نہیں کرے گا، اور ان تمام باتوں کے لیے رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے۔ تو ایروگنٹ نہ ہو جائیں ہم کہ ہمارے پاس تو اتنا بڑا نالج ہے، ہم تو بھائی فلانے مدرسے سے فارغ ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت، ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تو تراویح 4 گھنٹے کی تراویح پڑھتے ہیں، ہم تو روز ہزاروں روپے کا صدقہ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کا صدقہ کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت توبہ کا؟ نہیں، ایروگنٹ مت ہو جائیے۔ آپ نے نو میٹر آپ نے کتنا اچھا کام کیوں نہ کیا ہو، آپ دنیا کے اس آج کی دنیا میں جتنے 7.2 بلین لوگ جتنے بھی ہیں، ان میں سب سے بہتر انسان بھی اگر آپ ہیں، پھر بھی آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم سب ایک بوٹ میں سوار ہیں، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، ہر بنی آدم خطا کار، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کو بنایا ایسا گیا ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان ایسا ہے کہ اس سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ اس قوم کو ہٹا کے دوسرے قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ کی طرف اللہ سے توبہ کریں گے، تو اللہ کو اس بات سے خوشی ہوگی۔ تو یہ کبھی بھی اپنے دل میں مت لائیے کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ہے، میں تو رمضان میں یہ کام کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ آپ کا نفس کا آپ کے اوپر اٹیک ہے کہ آپ کو وہ توبہ سے روک رہا ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان، اور سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو کیا ہے، توبہ کرتا ہے۔ توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، ایک حدیث ہے جس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، کہ ایک انسان ہے جو ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اس کا کیمل اس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر اس کا کھانا ہے، پانی ہے اور ٹرانسپورٹیشن کے سارے سامان ہیں۔ مطلب سمجھ لیجئے کہ وہ کیمل کے اوپر اس کا سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک پیڑ کے پاس بیٹھتا ہے، یا کیمل اس سے چھوٹ جاتا ہے، وہ کیمل اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ اپنا کھانا، اپنا پانی، اپنا ٹرانسپورٹیشن سب کچھ لوز کر دیتا ہے، بہت کھوجتا ہے، بہت کھوجتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی ریگستان میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی سامان ہے، وہ انسان بہت کھوجتا ہے، پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری موت یقینی ہے، تو وہ پیڑ کے سائے کے تلے اپنے موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب موت یقینی ہے۔ تو اچانک سے اس کو دکھتا ہے کہ اس کا جو کیمل ہے، جس کے اوپر اس کا پانی تھا، جس کے اوپر اس کا کھانا تھا، اور ہر وہ کچھ جو اس کو ضرورت تھی وہ اس کے اوپر موجود تھا، وہ کیمل اس کا نظر آتا ہے۔ تو وہ بندہ ایکسائٹمنٹ میں، خوشی میں، وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن ایکسائٹمنٹ میں وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ کین یو امیجن کہ ایک آدمی کس لیول کے ایکسائٹمنٹ میں یہ بات کہے گا؟ کین یو امیجن کہ ایک باشعور آدمی اللہ کو یہ کہے کہ اللہ تو میرا بندہ، تیرا رب ہوں، کس لیول کے ایکسائٹمنٹ میں کہے گا؟ جب وہ ایپیٹوم پہ پہنچ جائے، ایکسائٹمنٹ کے ایکسٹریم پہ پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سینیریو دے کر سمجھا رہا ہے کہ جیسے وہ بندہ جب اس کو موت یقین ہو جائے، لیکن اس کو جب اب دکھے کہ یار میرا لائف واپس آ رہا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک گناہگار بندہ ریپینٹ کرتا ہے۔ تو اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس رمضان اللہ کو خوش کریں،
سو کے نہیں, ٹویٹر پہ ڈیبیٹ کر کے نہیں, سیریلز دیکھ کر نہیں, ارطغرل اور ان چیزوں کو سیریلز میں نہیں, بحث 8 اور 20 کی بحث میں نہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے یا 20 رکعت تراویح, اس کی بحث میں نہیں, گلوبل مون سائٹنگ ہے یا لوکل مون سائٹنگ, اس کے بحث میں نہیں, بلکہ اللہ کو خوش کرے, توبہ کر کے, اپنا وقت نکالے, توبہ کر کے اللہ کے سامنے اپنا دل نکال کر رکھ دے, تڑپ کے ساتھ, ایک دن نہیں بلکہ روز, اور آج سے شروع کرے, ابھی سے شروع کرے. کیا پتا اس میٹنگ کے ختم ہوتے تک ہم میں کا کوئی ہمارے درمیان موجود نہ ہو, اور جب وہ ملے اللہ کو تو کلین اسٹیٹ میں ملے. کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالی آخری آسمان پر نازل ہوتا ہے ہر رات اور یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ جس نے گناہ کیا ہے دن بھر, وہ مجھ سے معافی منگوا لے, اپنی مغفرت کروا لے. میجورٹی آف ورلڈ کو دیکھ لیجئے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ ہمیں ان فیو آف دا فیو میں شامل کرے جو اس لمحے اپنے گناہ پہ نادم ہو کر اللہ کے سامنے روتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف فرما دیجئے. یہ وقت جو ہے, اس وقت کو ہم سو کر ان ایسے کاموں میں لگا کر نہیں گزارے, بلکہ ہم اس مہینے اللہ کو خوش کریں. اور اللہ کو کیسے خوش کریں؟ ابھی جو واقعہ آپ کے سامنے گزرا ہے کہ جب بندہ توبہ کر کے اللہ کے تعالیٰ کی طرف, اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے توبہ سے. تو ہماری جو محنت ہو, ہماری جو کوشش ہو, وہ یہ ہو کہ اس رمضان ہم اللہ کو خوش کریں. اس رمضان کیا کریں, اللہ کو خوش کریں, روزے رکھ کر, قرآن کی تلاوت کر کے, قیام اللیل کر کے. اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ شروع کے 10 رمضان 5 رمضان میں بہت جوش ہوتا ہے, تراویح پڑھتے ہیں. اکثر اچھے دینی لوگ, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دینی ہے, اپنے آپ کو دینی کہتے ہیں, کہ تراویح میں ان کا من نہیں لگتا ہے, ایسے آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یہ تو فرض تھوڑی ہے, ہم تو کوئی اور کام کر رہے ہیں. نہیں, اللہ کو یہ پسند ہے, تبھی تو کہا کہ جس نے رات کو قیام کیا رمضان میں اس کے گناہ معاف. انٹلیکچوئلز آرگومنٹس آتے ہیں کہ تراویح فرض تھوڑی ہے. اچھے لوگ اس مہینے میں, اور کرتے کیا اس کی جگہ پر, چائے کی دکان پہ بیٹھ پہ چائے پیتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں. کرتے کیا اس وقت, ٹویٹر پہ آ کے بحث کرتے ہیں. کرتے کیا اس وقت, یوٹیوب میں بیٹھ کے ریلز دیکھتے ہیں, انسٹاگرام کے ریلز دیکھتے ہیں, کسی پولیٹیکل مدعا پہ بحث کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے ہیں. یہ آپ کا نفس آپ کو بہکا رہا ہے. آپ 10 دن ہوتا ہے, لوگ بہت سست ہو جاتے ہیں. اسی کے لیے شیخ احمد موسیٰ جبریل حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی شروعات گریجولی کیجئے, جوش میں آ کے مت کیجئے. اگر آپ دیکھے ہوں گے کہ جو انسان کبھی جم نہیں گیا ہوگا, لیکن اگر وہ پہلے ہی دن جم جائے اور جاتے کے ساتھ 40 پش اپ مار لے, 20 پل اپ کر لے اور ہیوی ویٹ اٹھا لے, تو وہ 4-5 دن تک, کیا 5 دن, 1 مہینہ تک جم کا نام نہیں لے گا, بولے گا بہت ہو گیا ایک دن. تو ہم ایسے جمر نہیں بنے, بلکہ ہم ایسے بنے جو صحیح طریقہ ہے کہ ایک انسان جب جم جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے مسلز کو اسٹریچ کرتا ہے تاکہ اس کے مسلز میں ایک حرارت پیدا ہو جائے. پھر وہ چھوٹے ویٹ, کم ویٹ سے ویٹ لفٹنگ شروع کرتا ہے, کم پش اپ سے شروع کرتا ہے. پھر جب اس کا باڈی اڈاپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ اسپرنٹ کرتا ہے. تو رمضان بھی وہی ہے کہ آپ شروعات گریجولی کیجئے, بہت ہلکی کیجئے, اپنی استطاعت کے اکارڈنگ شروعات کیجئے. انسٹاگرام پہ انفلوئنس ہو کے لوگوں سے مت جوش میں آ کر شروعات مت کر لیجئے, بلکہ اپنی استطاعت پہچانیے, اپنا وقت پہچانیے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم فری ہے, آپ کا جاب اس کا نیچر کیسا ہے, آپ کی پڑھائی کے نیچر کیسے ہیں, آپ کا ماحول کیسا ہے, آپ کی استطاعت کیسی ہے, آپ کی نیند کا کیا عالم ہے.
ان سب کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد اپنا ٹائم ٹیبل خود فکس کیجئے اور بہت گریجولی شروعات کیجئے، اور آخری 10 رات میں اسپرنٹ بھاگیے. اسپرنٹ سمجھتے ہیں نا؟ اسپرنٹ بھاگنے کا مطلب ہوتا ہے جتنا آپ کے پاس انرجی بچا ہے ان تمام انرجی کا یوٹیلائزیشن کرنا ہوتا ہے. تو 10 دن جو گزر گیا سو گزر گیا. تو اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس 10 دن میں ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، ہم انابہ کے آخری مقام تک پہنچے، ہم منیب میں داخل ہو جائیں، ہم اپنی گناہوں کی معافی کروائیں ایسے جیسے کہ ہم نے کبھی گناہ کیا نہ ہو. ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو لعنت کے حقدار نہ ہوں، بلکہ جو لوگ خوشخبری کے حقدار، جن کو کہا گیا کہ ان کو گلیڈ ٹائڈنگ سنا دیجیے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان، سب سے بہترین رمضان گزارنے کی توفیق دے. اور وہ کیسے ہے کہ اپنے آپ کو ہم توبہ سے ڈیکوریٹ کریں، جو گناہ ہم سے ہوئی ہے، جو خطا ہم سے ہو گئے ہیں، اس کی معافی اللہ سے مانگے، عزم کریں، اس پر ندامت فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے وقت میں ہم سے نہیں ہوگا. اور اگر آگے وقت میں ہو بھی جاتا ہے، نفس کا غلبہ، شیطان کا وسوسہ، اور ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور گناہ ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھے کہ پھر اللہ کی طرف پلٹے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے، اور سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، اور منیب وہ ہے جو ہمیشہ توبہ کرتا ہے. جب اس سے خطا ہوا توبہ، خطا توبہ، خطا توبہ. اللہ نہیں شرماتا آپ کو معاف کرتے ہوئے، اللہ بالکل نہیں شرماتا ہے. ہاں لیکن ایک انسان اس نیت سے گناہ نہ کرے کہ وہ سوچے ارے میں تو توبہ کر ہی لوں گا. تو یہ بدماشی ہے کہ ایک انسان اس نیت سے ہی گناہ کرے کہ میں کل توبہ کر ہی لوں گا. اپنے آپ کو ہم پیوریفائی کریں، اللہ کی طرف پلٹے جو غفور الرحیم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اس مہینے میں ہم اپنے پرانے گناہ معاف کروا لیں. اس مہینے میں دعا کی بہت اہمیت ہوتی ہے، پاور آف دعا، پاور آف قرآن، لیلۃ القدر، بہت کچھ ہے، اعتکاف، بہت کچھ ہے اس مہینے میں، بہت کچھ ہے جس سے آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں آپ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اگر کوئی سوال ہو تو پھر ہم اب انشاءاللہ اس کے بعد لیتے ہیں. صلوا على خير البرية هاديا، صلوا عليه وعزروه ووقروه، والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصره.